الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا صدق الله مولانا العظیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد اور عید کے بعد یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ ہم اپنے سرکل کو، اپنے درس کو ری سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ رمضان کے بعد پہلی ملاقات ہے تو میں اپنی طرف سے آپ سب کو عید مبارک بھی کہتا ہوں اور دعا بھی کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو، ہمارے رمضان کو، ہماری ریاستوں کو، ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمارے اس رمضان کو ہماری زندگی کے لیے تبدیلی کا ذریعہ بنا دیں، برکت کا ذریعہ بنا دیں، تقوی میں اور خدا خوفی میں اضافے کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ اپنے قرب کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں اور باقی 11 مہینے جو کچھ ہم نے اس ورکشاپ سے سیکھا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اسلامک سوسائٹی کے لیے جو ہدایات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہیں یہاں پر، تو 8-9 کا ذکر آج کے سبق میں آ رہا ہے۔ تو آج ہم اپنا یہ رکوع کمپلیٹ کریں گے جو ہم نے رمضان سے پہلے درمیان میں چھوڑا تھا۔ تو 8-9 چیزیں اسلامک سوسائٹی کا جو چارٹر ہے، جو اس کے لیے جو پرنسپل ہیں، وہ آج کے سبق میں آ رہی ہیں۔ آج کی جو پہلی بات ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرنا، کسی جان کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ رب العالمین نے محترم بنایا ہے، اور دوسرا معنی حرمہ کا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اس کا قتل کرنا۔ کسی جان کو قتل نہ کرنا، اللہ نے اس کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، سوائے اس کے کہ اللہ تمہیں حق دے دے، یا سوائے اس کے کہ قانون تمہیں اجازت دے دے اور شریعت تمہیں اجازت دے دے۔ تو سوائے حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا حق بنتا ہو، شریعت تمہیں اجازت دے، قانون تمہیں اجازت دے، اللہ تمہیں اجازت دے، تو پھر تم یہ کام کر سکتے ہو۔ وہ اجازت کی صورتیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی میں مثال کے طور پہ چند ایک آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات جو یہاں اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے النفس، کوئی جان۔ تو اس کا ایک معنی تو انسان ہے، انسانی جان ہے۔ قرآن میں انسانی جان کے لیے لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، نفس کا۔ تو کسی بھی انسانی جان کو قتل نہ کرنا، لیکن اس کا جو عمومی معنی ہے، جنرل میننگ، وہ یہ ہے کہ کسی بھی جان کو قتل نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ کہ کوئی مسلمان اور نان مسلم کی تقسیم نہیں کی ہے کہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے ہر جان کو محترم بنایا ہے۔ ہر انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور ہر انسان اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے، اس کی جان کا اپنا ایک احترام ہے۔ تو اس کے احترام کو ختم نہ کرنا، اللہ کے قانون کو، اللہ کی حد کو نہ توڑنا، کسی بھی جان کو قتل نہ کرنا، وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اور چاہے وہ جانور ہو۔ یہ اس کے وائڈر میننگ ہے۔ نفس کے اندر ہر جاندار چیز آتی ہے، لیکن قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنے والی ہے موت کو۔ تو یہاں بھی نفس کا معنی ہر جاندار چیز ہے، جو اس دنیا میں اللہ نے جس کو بھیجا ہے
اور اس کے پاس جان ہے تو اللہ نے وہ جان واپس لینی ہے. تو یہاں بھی اللہ نے نفس کا لفظ استعمال فرمایا ہے. کوئی بھی جاندار ہو اس کو قتل نہ کرنا. اللہ نے اس کی جان کا احترام مقرر کیا ہوا ہے. ہاں اگر تمہیں کوئی حق اللہ دے، اللہ کی اجازت تمہیں مل جائے قتل کرنے کی، تو پھر تم قتل کر سکتے ہو. وہ اجازت کی صورت کیا ہے؟ مثلا ہماری ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کھانے پینے کے لیے حلال جانوروں کو استعمال کر سکتے، ان کو ذبح کر سکتے ہو. تو حلال جانور جو ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کی جان لے سکتے ہیں، یہ اللہ نے اجازت دی ہے. یہ الا بالحق کے اندر آ گیا. یا ایسی ہماری ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں اگر جانوروں کے ساتھ یا ان کی جانوروں کے جسم کے جو حصے ہیں ان کے ساتھ ہماری بنیادی ضرورتیں متعلق ہوں تو وہ نیڈ آف لائف کے اندر آتی ہیں. وہ کسی کی کوئی میڈیسن بنتی ہو، کسی کی کوئی اور چیز بنتی ہو. انسانی جان سب سے قیمتی ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے. انسانی جان کو کسی ویلیوبل رسک سے بچانے کے لیے، کسی نقصان اور خطرے سے بچانے کے لیے، اور اس کی جان، اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے جانوروں کی جان لینے کی اجازت دی ہے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت. تو تم ان کو ذبح کر سکتے ہو کھانے کے لیے، یا کوئی اور ضرورت ہو تو ان کو مار سکتے ہو. تو شکار کرتے ہیں جو لوگ، وہ بھی اس لیے کہ اگر آپ نے یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے کہ اگر آپ نے کسی جانور کا شکار کرنا ہے کھانے کے لیے، یا آپ کی کوئی بنیادی ضرورت اس کے ساتھ متعلق ہے، آپ اس کا شکار کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے بس ویسے ہی شوق کے لیے، بس ویسے ہی شوق کے لیے لوگ شکار کرتے ہیں، اور یہ شکار ایک ہابی ہے. یہ جو اینیمل ہنٹنگ جو ہے نا ایک ہابی ہے. تو ہابی کے طور پہ لوگ دوسری مخلوق کی جان لے کے خوش ہوتے ہیں اور اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. تو شکار جو ہوتا ہے نا فار دا سیک آف پلیئر، اپنے شوق کے لیے، اپنی خوشی کے لیے جانوروں کی جان لینا اس کی اجازت نہیں ہے. یہ الا بالحق کے اندر نہیں آتا، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ کیسا شوق ہے جو باقی مخلوق کو قتل کرتا ہے اور مارتا ہے؟ ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، ضرورت کے بغیر نہیں. ایک اور جو الا بالحق کی مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت ہو، تمہیں شریعت کی اجازت ہو. جیسے ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتا ہے اور مکمل پروف کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے شریعت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اس کا گناہ ثابت کرنے کے لیے، تو ایسے آدمی کو کورٹ جو ہے وہ سٹوننگ ٹل ڈیتھ کی سزا دیتی ہے، اس کو سنسار کرتی ہے، اس کو قتل کرتی ہے. تو یہ کورٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو کورٹ کو اللہ نے حق دیا ہے، یہ اللہ بالحق کے اندر آتا ہے. کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی انسائٹمنٹ کے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کورٹ اس سے قصاص لیتی ہے، تو اس کے بدلے میں کورٹ اس کو قتل کرتی ہے. تو یہ کورٹ کو اللہ نے حق دیا ہے. اسی طرح اگر اسلامی حکومت ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلامی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو ختم کریں گے، ہم اس کو نہیں مانتے، وہ حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں، فساد کا اعلان کر دیتے ہیں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں اس ریاست کے لیے رسک بن جاتے ہیں، وہ ریاست کا کینسر ہے. اب اس کینسر کا آپریشن کرنے کی اجازت ہے. ایسے فسادی جو ہیں جو اسلامی حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، تو ان کی جان لینے کا بھی حق دیتی ہے شریعت ریاست کو. اب اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، وہ آدمی جس کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا جائے. مظلومن کا معنی اس پہ ظلم ہو، کسی مظلوم کو مار دیا گیا. فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دے دیا ہے. اتھارٹی جو ہے نا اس سے بدلہ لینے کی اصل میں وہ اس کے ولی کی ہے، چاہے تو دیت لے چاہے تو معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں جو ہماری تائید ہے، جو ہماری سپورٹ ہے اس کے ولی کو حاصل ہوگی. ہم نے اس کے ولی کو اختیار دے دیا، یہ اللہ رب العالمین نے طے کر دیا.
فجعلنا لولیہ فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اختیار اس کے ولی کو دیا ہے۔ معاف کرے گا تو بھی مرنے والے کا ولی معاف کر سکتا ہے، دیت لے گا تو بھی مرنے والے کا ولی دیت لے سکتا ہے، آدھی لے گا پوری لے گا وہ مرنے والے کا ولی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں ایک نقطہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کورٹ، کوئی بھی جج کسی لیول کا ہو، وہ کسی حد کو معاف نہیں کر سکتا، کسی قتل کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو یہ اختیار وہ جو مقتول ہے اس کی فیملی کا ہے، اس کے ولی کا ہے، وہ بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا باپ ہو، جو اس کے ولی ہیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ حتیٰ کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا، صدر مملکت بھی قتل کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ نے ولی کو دیا ہے۔ فقط جعلنا لولی سلطان، ہاں وہ آدمی جو گمنام ہے، جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی اس کے پیچھے ہے نہیں فیملی کے اندر، تو پھر حکومت اس کی ولی ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کی ولی جو ہے وہ سرکار ہوتی ہے، پھر حکومت ہوتی ہے، ریاست اس کی ولی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو اختیار ہے وہ ریاست کو منتقل ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی صدر ہو، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے یہ اختیار اس کے ولی کو دیا ہوا۔ اب ولی کو بھی ایک بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے، وہ اگلے جو الفاظ ہیں وہ ولی کے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یسرف فی القتل، تو ولی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سے بدلہ لیتے ہوئے حد کو کراس کرے۔ یسرف کا لفظ جو ہے اسراف سے نکلا ہے، حد کو کراس کرنا۔ فلا یسرف فی القتل، جو ولی ہے نا وہ قتل کرنے میں حد کو کراس نہیں کرے گا۔ مثلا وہ کورٹ میں کہہ دیتا ہے میں اس کو معاف نہیں کرتا، اس سے قصاص لینا، اس سے بدلہ لیا جائے گا، تو کورٹ اسے بدلہ لیتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے، ہم ان کے 10 ماریں گے یا 2 ماریں گے یا 4 ماریں گے۔ یہ اسراف ہے۔ جس نے بندہ قتل کیا اس کے بدلے میں اسی کی جان لی جا سکتی ہے، ایک کے بدلے میں 2 کی جان لینا اسراف ہے۔ اللہ نے ولی سے فرمایا ولا یسرف فی القتل، وہ دوسرے آدمی کی جو قاتل ہے اس کی جان لینے میں اسراف نہیں کر سکتا، حد کو کراس نہیں کر سکتا۔ ایک جان کے بدلے ایک جان ہی ہوتی ہے۔ دوسرا اسراف کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے دیت پہ کمپرومائز کر لیا تھا، ولی نے یہ کہہ دیا تھا ٹھیک ہے ہم دیت لے لیں گے، ہم معاف کر دیتے ہیں، تو دیت لے لی تھی، دیت لینے کے بعد پھر وہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیت بھی لے لی ہے پھر قتل بدلہ بھی لیتا ہے، تو یہ بھی اسراف ہے۔ یا پھر اس نے دیت بھی نہیں لی، بدلہ بھی نہیں لیا، معاف کر دیا اللہ کے لیے، لیکن معاف کرنے کے بعد پھر وہ مطالبہ کرتا ہے کسی چیز کا، تو یہ قتل کے اندر اسراف ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی کو مارنے کے بعد اس کے کان کاٹنا، غصے کے ساتھ اس کی آنکھیں نکالنا، اس کا ناک کاٹنا، اس کے باڈی کی بے حرمتی کرنا، جسم کے اعضاء کاٹنا اپنا غصہ نکالنے کے لیے، تو یہ اسراف ہے قتل کے اندر۔ ولا یسرف فلا یسرف فی القتل، تو ولی بھی اس میں اسراف نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے کچھ اخلاقیات طے کیے ہیں، کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، تو ہم قانون کے مطابق ہی اور حد کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کام کریں گے، ہم حد کو کراس نہیں کر سکتے۔ اگلا حکم اللہ نے دیا اس کو دیکھیں ذرا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اگلی بات یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ، جو فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، تو جو مقتول ہے نا اس کے ولی کو مدد فراہم کی جائے گی، اس کو سپورٹ حاصل ہوگی۔ منصور کا معنی ہوتا ہے جس کی مدد کی جائے، جس کو سپورٹ دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو کان منصورا، جو ولی ہے اس کی سپورٹ ریاست کرے گی، یقیناً قانون کی مدد اس کو حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، حکومت کی مدد اس کو حاصل ہوگی، تو اس کو طاقت فراہم کرے گی گورنمنٹ۔ انہو کان منصورا، اس کو سپورٹ ملے گی، لیکن وہ اپنی سپورٹ کو ناجائز استعمال نہ کرے۔ تو اگلی بات جو ہے نا وہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ آپ چند آیتیں پیچھے آپ کو یاد ہوگا جب ہم زنا کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جہاں پچھلا سبق ختم ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی ایسے وہ کام جو
زنا کا راستہ آسان کرتے ہیں وہ کام بھی حرام ہیں، اس لیے کہ وہ زنا تک لے جاتے ہیں۔ تو جو مقدمات زنا ان کو کہتے ہیں، یعنی ایسے کام جو زنا کا پروسیجر سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے یہ سوچنا بھی نہیں، کوئی راستہ نہیں تلاش کرنا، کھانا تو دور کی بات ہے، یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی بری نیت سے نہیں جانا۔ قریب نہ جانے کا مطلب بری نیت ہے، برا ارادہ ہے، اس کی لک آفٹر کرنے کے تو قریب جائے گا۔ تو یہاں مطلب وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس راستے کے جو اچھا ہے، جو بہتر ہے۔ بہتر اور اچھی سوچ کے علاوہ، بہتر اور اچھے راستے کے علاوہ کسی بری نیت سے، کسی برے ارادے سے، کسی برے پروگرام کے ساتھ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ نے قریب جانے سے منع۔ ایسے وہ ساری سوچیں، ایسے وہ سارے راستے جو یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی ہے۔ پلاننگ کرنا، سوچنا، مثلاً یہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے یتیم کا مال کھانے کا، کہ اگر کوئی یتیم بچی ہے تو اس کی شادی نہیں کروانی تاکہ اس کا مال کہیں اور نہ جائے۔ تو یہ بھی وہی راستہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ والا، کیونکہ نیت بری تھی اس بندے کی، پلاننگ اس کی غلط ہے اور سوچ اس کی غلط ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ تو یتیموں کی نگرانی کرنے والا الا باللتی احسن، اللہ فرماتے ہیں سوائے اس راستے کے جو درست ہے، جو صحیح ہے۔ تو اس راستے سے اگر تم اس مال میں سے کچھ لے لیتے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ تو وہ کون سا راستہ ہے؟ مطلب اگر جو یتیم کی نگرانی کرنے والا آدمی ہے، اگر تو وہ امیر ہے، اس کو خود ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ان کی نگرانی کرے، ان کے مال میں سے کچھ نہ لے۔ لیکن اگر وہ غریب ہے تو اس کی ایفرٹ لگتی ہے، اس کا وقت لگتا ہے، اس کی محنت لگتی ہے، اگر وہ خود بھی ضرورت مند ہے، اپنے کاموں میں سے وقت نکال کے وہ یتیموں کی لک آفٹر بھی کرتا ہے، تو اپنی جو ٹائم کمپنسیشن ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت جو مناسب ہوتی ہے، مناسب جو ہوتی ہے اس میں سے لے سکتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ خود ہی طے کر لے کہ چونکہ میں یتیموں کا رکھوالا ہوں لہذا 1,00,000 مہینے کی تو میں تنخواہ لوں گا اپنی، وہ خود ہی اپنی تنخواہ طے کرتا ہے، خود ہی کٹوتی کا لے، خود ہی سارا کچھ، ایسے نہیں۔ جو ایک مناسب ماحول کے مطابق، رول کے مطابق، قانون کے مطابق، ایک خدا خوفی والے طریقے سے اس میں سے جو اس کی ٹائم کمپنسیشن بنتی ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے، یہ الا باللتی احسن ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یتیموں پر ہی خرچ کرنا پڑتا ہے اس کو، ان کی تعلیم ہے، ان کا علاج ہے، ان کی ضروریات ہیں، ان کے لیے کوئی گھر بنانا ہے، ان کے لیے کوئی چیز لینی ہے، تو وہاں کنجوسی نہ کرے، کیونکہ یہ الا باللتی احسن کے اندر آتا ہے، یہ ان کے مال کے استعمال کا صحیح راستہ ہے۔ تو ان پہ استعمال کرے، یہ نہ ہو کہ ان پہ بھی استعمال نہ کرے، اور ان کو بھی ایسے رکھے جیسے بالکل ہی مال بھی موجود ہے لیکن پھر بھی وہ بیچارے محتاج بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ فضول خرچی کرنا یتیم کے مال سے بھی، یہ بھی گناہ کے اندر آتا ہے، یہ بھی حرام کے اندر آتا ہے۔ جلدی جلدی خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، اور یعنی بے احتیاطی برتنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ولا تقربوا مال الیتیم کے اندر آتی ہیں۔ تو الا باللتی ہی احسن کا مطلب یہی ہے کہ جو مناسب چیزیں ہوتی ہیں، جو درست ہوتی ہیں، جو ضرورتیں ہوتی ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے مال کو استعمال کرنا پڑے تو کر لو۔ اب اگلی بات جو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ حتی یبلغ اشدہ، حتی یبلغ اشدہ، اس وقت تک یتیم کی نگرانی کرنی ہے۔ یتیمی کی عمر کب تک ہوتی ہے؟ حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ اپنی مضبوط عمر کو نہ پہنچے۔ اشد کا لفظ شدید سے نکلا ہے، اس کی سوچ مضبوط ہو جائے، اس کا ذہن مضبوط ہو جائے، وہ فزیکلی مضبوط ہو جائے، یعنی اپنے مال کی نگرانی، اپنا نفع نقصان، نفع کاٹا، ٹھیک ہے، بھلا برا سوچنے کے قابل ہو جائے، تو پھر مال ان کے، وہ یتیمی ختم، پھر مال اس کے حوالے کر دو۔ تو کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں 13-14 سال کی عمر میں، لیکن بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ
یعنی مینٹالٹی جو ہے نا وہ چائلڈش ہوتی ہے، یعنی وہ بچوں والے ان کی سوچ ہوتی ہے، وہ میچور نہیں ہوتے، دنیا داری ان کو نہیں آتی ہوتی، وہ 15-16 سال تک بھی، بعض کا 18 سال تک بھی ان کے اندر میچورٹی نہیں آتی. تو یہ ہر خاندان پہ اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے، علاقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بچہ ہوتا ہے کہ وہ کب اس قابل ہوتا ہے کہ آپ ان کو چیک کرتے رہو، مختلف طریقوں سے ان کو جج کرتے رہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنے مال کو سنبھال لیتا ہے، تو آپ اس کے حوالے کر دو. جان بوجھ کے ٹال مٹول کرنا، ڈیلے کرنا زیادتی کی اس کی اجازت نہیں ہے. تو وہ یتیم اس وقت تک یتیم ہے جب تک وہ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ میچور نہیں ہو جاتا. جب وہ سنبھالنے کے قابل ہو گیا تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اس سے یعنی سخت کوئی انداز اختیار کیا نہیں جا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے سب سے برا گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، یتیم کی حق تلفی ہو جس گھر میں. اب آپ اندازہ کریں کہ جب حدیث کہتے ہیں اس آسمان کے نیچے سب سے برا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اس آسمان کے نیچے تو کافروں کے گھر بھی ہیں، اس آسمان کے نیچے تو مشرکوں کے گھر بھی ہیں، اس آسمان کے نیچے تو ڈاکوؤں اور قاتلوں اور چوروں کے گھر بھی ہیں. تو ان سب سے بڑھ کر حدیث نے کہا کہ اس آسمان کے نیچے سب سے برا گھر اس آدمی کا ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی سخت بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. تو میچورٹی کی ایج کو پہنچ جائے تو بس تمہاری ذمہ داری ختم ہے، اس کے حوالے کر دو. اگلی بات آیت کو دیکھیں ذرا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، اس سے اگلا حکم یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کیا کرو. اوفو کا لفظ وفا سے نکلا ہے، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا. اوفو بالعہد، جب وعدے کرو تو وعدوں کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا. اللہ رب العالمین اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. دیکھیں ایک وعدہ ہوتا ہے ایک گورنمنٹ کا گورنمنٹ کے ساتھ، ملک کا ملک کے ساتھ، ریاست کا ریاست کے ساتھ، وہ جو ذمہ دار ہیں وہ بھی وعدے پورے کریں. ایک وعدہ ہوتا ہے خاندان کا خاندان کے ساتھ، فیملی کا فیملی کے ساتھ، وہ وعدے بھی پورے کرو. ایک وعدہ ہوتا ہے انسان کا انسان کے ساتھ، فرد کا فرد کے ساتھ، انڈیویجول ٹو انڈیویجول. تو جہاں بھی کوئی وعدے ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اگر ایگریمنٹ کی پابندی نہیں کرے دنیا کیسے چلے گی؟ اللہ نے اس کے بارے میں سخت قانون بنایا. بھائی یہ جو وعدے ہوتے ہیں انہی کی بیس پہ پوری دنیا چلتی ہے، اور اگر تم ان کا خیال نہیں کرو گے تو دنیا چلے گی کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو چارٹر کے اندر شامل فرمایا. ان العہد کان مسئولا، ہر وعدے کے بارے میں تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا. اگلا حکم اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس کو دیکھیے آپ. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. اب یہاں بھی اوفو کا لفظ استعمال ہوا، جیسے وعدے کے لیے اوفو کا لفظ استعمال ہوا. فرمایا اوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ماپنا، جب کوئی بندہ ماپتا ہے کسی چیز کو، میجرمنٹ کرتا ہے. جب تم ماپ کر کوئی چیز بزنس کرو نا، تو اب قرآن بزنس کی باتیں کر رہے ہیں. تو سیاست کی باتیں بھی قرآن کرتا ہے، بزنس کی باتیں بھی قرآن کرتا ہے، سوشل لائف کی باتیں بھی قرآن کرتا ہے. قرآن مارکیٹ میں آپ کو لے کے جا رہا ہے، قرآن آپ کو دکان پہ لے کے جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے وہ اوف الکیل اذا کلتم، جب کوئی میجرمنٹ کرو نا تو پوری کیا کرو، پوری کرو. اور پھر فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو تو صحیح ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو، یعنی ڈنڈی مت مارو. تولنے میں جو لوگ فراڈ کرتے ہیں ویٹ کے اندر، تو تول میں اور ویٹ میں فراڈ نہ کرو. میجرمنٹ کے اندر کوئی بھی پیمانہ ہو ناپنے کا، وہ میٹر ہو، وہ کوئی اور پیمانہ بنا ہوا ہو جو لیٹر ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ماپنے کے اور تولنے کے پیمانے استعمال ہوتے ہوں، تو جب تم وہ استعمال کرتے ہو لوگوں کے لیے تو ان کو پورا کیا کرو، اس میں زیادتی نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی اچھی بات ہے اور اس کا انجام ہی سب سے بہترین ہے. تعویلن کا معنی انجام کے لحاظ سے، یعنی رزلٹ بھی اسی کا بہتر ہے. وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جس معاشرے میں لوگ دیانتداری کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں جب مارکیٹ میں بددیانتی آ جاتی ہے وہ مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے.
آپ خود اندازہ کریں، جو لوگ دوسرے ملکوں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ایک دفعہ مال غلط بھیجیں گے، دوسری دفعہ غلط بھیجیں گے، کوئی تیسری دفعہ ان سے مال نہیں لیتا، تو ایسے ملک بیٹھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرتے۔ یہاں تو جناب صرف ایک ای میل بھیجتے ہیں تو لوگ اس پہ اعتبار کر کے تو بزنس کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کے بلین کے بزنس ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹرسٹ کی بات ہے، جب ٹرسٹ نہ ہو مارکیٹ کے اندر تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس میدان کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں ایز اے مسلم، اس میدان میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ کیا ہے اس فیلڈ کے اندر، ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اور ہمارا اپنا رویہ کیا ہے اس حوالے سے۔ تو یہاں تو لوگ، کسی نے گاڑی لینی ہو، کسی نے کوئی چیز لینی ہو تو کہتے ہیں کہ اپنا ہے یا کوئی اور ہے، ایزی اپنا، تو جب وہ کہتے ہیں نا یس ہی از اپنا، تو کہتے ہیں نہیں اس سے نہیں لینی، گاڑی بھی نہیں لینی، کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی چکر ہوگا۔ کوئی بھی اچھی چیز ہو تو آپ میڈ ان چیک کرتے ہیں نا، تو سب سے ہمارے لیے سب سے بابرکت جگہ تو سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، بابرکت جگہ۔ تو میڈ ان جرمنی لکھا ہو یا میڈ ان سعودی عربیہ لکھا ہو تو آپ کس کو پریفر کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ جرمنی والا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ میڈ ان پاکستان لکھا ہو، میڈ ان فرانس لکھا ہو، آپ کس کو پریفر کرتے ہیں؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر یہ ہے آج کا سب سے بڑا جہاد، اور یہ ہے آج کا سب سے بڑا چیلنج امت کے سامنے۔ امت کے سامنے اس وقت سب سے بڑا چیلنج سوشل اخلاق کا ہے۔ سوشل اخلاق، یہ سوشل اخلاق میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ سوشل اخلاق سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت امت کا، اور اس میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ یعنی آج بھی میں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا تھا سوشل میڈیا پر کہ جب ہم انصاف دیتے ہیں تو ہمارا نمبر 119 ہے دنیا میں، جب آپ انصاف دیتے ہیں 119 نمبر پر ہے، لیکن جب ہم انصاف کا معاوضہ لیتے ہیں نا تو پھر ہم چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر پر ہیں۔ یعنی جو فیسلٹیز ہیں، جو تنخواہیں ہیں، جو سیلریز ہیں، جو مراعات ہیں، وہ تو سب سے اعلیٰ ہوں گی، لیکن جو کام ہے وہ 119 نمبر پر ہوگا۔ تو اس مارکیٹ میں ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، وہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو۔ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی بڑے اہم ہیں۔ اس چیز کے پیچھے مت لگو، یعنی اس کو فالو مت کرو جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو۔ تو اس کا ایک مطلب تو عقیدہ ہے، انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے نا، جو بیسک بلیف ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا کسی نے ادھر سے اشارہ کر دیا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، ادھر سے اشارہ کر دیا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ جو انسان کے عقائد و نظریات ہوتے ہیں نا، وہ خواہ مخواہ کی چیزیں نہیں ہوتی۔ کسی نے دین بنا کے آپ کو یہ پکڑا دیا، آپ نے وہ پکڑ لیا، کسی نے دین بنا کے آپ کو یہ پکڑا دیا، آپ نے وہ پکڑ لیا۔ تو ایسے دین نہیں ہوتا، ایسی چیزیں عقیدے نظریات نہیں ہوتی۔ عقیدے نظریات کے لیے آپ کو ٹھوس اور سٹرانگ بیس چاہیے ہوتی ہے، علم کی بیس پہ وہ ساری چیزیں بنتی ہیں، اوتھینٹسٹی ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ دین جو ہے نا، یہ افواہوں کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ وہم اور گمان کا نام بھی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں دنیا میں دین کے نام پہ لوگ ہمیں کیا کیا بیچ جاتے ہیں اور ہم خرید لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، جس کو آپ نے چیک نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ چیک کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کریں گے، اس کو بھٹی کے اندر ڈالیں گے، اس کو آپ پرکھیں گے کہ واقعتاً یہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو جب تک آپ چیک نہ کر لیں، دیکھیں نا، آپ لوگ تنیا لینے جاتے ہیں، مرچیں لینے جاتے ہیں، سبزی لینے جاتے ہیں، فروٹ لینے جاتے ہیں، تو ہر چیز کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کدو کریلے بھی چیک کرنے کے بغیر نہیں لیتے تو دین کو بغیر چیک کیے جو بہروپیے لوگ ہوتے ہیں، نہ آپ اس کو جانتے ہیں، نہ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے، آپ ان سب سے دین لیتے رہتے ہیں، اور ہر کوئی آپ کو آ کے دین بنا کے بیچ کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں، دین کیوں نہیں چیک ہوتا؟ چیک ہوتا ہے، لیکن ہم چیک کرتے نہیں ہیں۔ ہم چیک کر لیتے ہیں اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں اچھا وکیل کون سا ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں، اچھا اسکول کون سا ہے، اچھا کالج کون سا ہے، لیکن ہم دین نہیں چیک، کیونکہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔
وہ چیزیں ہماری پرائرٹی ہوتی ہیں، وہ چیک ہو جاتی ہیں. دین نہیں چیک ہوتا، نہ ہی ہم نے کبھی کوشش کی ہے. تو اوتھینٹک لوگوں سے اوتھینٹک عقیدہ لیں اور نظریات بنائیں. جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ایسے ہی ہر بندے کے ہاتھ سے دین مت لو. ولا تخف ما لیس لک بہ علم، اس کے پیچھے مت لگو جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، جس کو آپ نے چیک نہیں کیا. اور اس کا دوسرا مطلب، اس کا دوسرا وہ بھی بڑا اہم ہے، ولا تخف ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. یعنی الزام نہ لگاؤ کسی پہ، سنی سنائی باتوں پر کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکالو، سنی سنائی باتوں پر کسی کو چوک میں جو ہے نا اس کو ننگا کر دینا. یہ محاورے کے طور پہ میں استعمال کر رہا ہوں. کسی کی عزت، اس کا سوشل سٹیٹس خراب ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات لوگ اتنے، یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لوگ کتنے نان سینس باتیں جو ہے نا کتنی آسانی سے لوگ کر جاتے ہیں. کسی کی عزت، کسی کا سٹیٹس، کسی کا سوشل لائف، اس کا خاندان، وہ اس کے بچے، اس کی فیملی، وہ سارا کچھ سٹیک پہ ہوتا ہے. کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے لوگوں نے کبھی اندازہ نہیں لگایا. مذاق نہیں ہوتی کسی کی عزت کہ ویسے ہی جو ہے نا وہ خام خواہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اڑائی جائیں باتیں. ولا تخف ما لیس لک بہ علم، جب تک تحقیق نہ کر لو اور جب تک تسلی نہ کر لو، کسی کی عزت کے ساتھ مت کھیلو، کسی پہ الزام مت لگاؤ. تو یہ چیزیں بھی مذاق نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین اگلی بات جو فرمائی ہے اس کو بھی غور سے سنیں آپ. اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہارے کان، بے شک آنکھیں اور دل، یہی سورسز ہوتے ہیں نا انفارمیشن لینے کے. کانوں کا غلط استعمال کرو گے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں کا غلط استعمال کرو گے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل اور دماغ کا غلط استعمال کرو گے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. بے شک تمہارے کان، آنکھیں، دل، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو اپنی آنکھیں کان کھلے رکھو، سوچ کے بولا کرو، دل دماغ کا استعمال درست کرو. ایسے کسی پہ الزام لگا دینا وہ درست بات نہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اب اگلا حکم اللہ نے دیا، ولا تمش فی الارض مرحا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیں نا قرآن کتنی باریکی کے ساتھ کیسے کیسے انداز سے بات کو سمجھا رہا ہے، کیسے کیسے انداز سے. یعنی اللہ نے چال بھی ڈسکس کی ہے، انسانی چال کو بھی اللہ نے ڈسکس کیا ہے. یہ بھی تمہارے اخلاق کا حصہ ہے. اور یہ جو انسانی چال ہوتی ہے یہ تمہاری سکرین ہے، جس طرح کمپیوٹر کی سکرین نہیں ہوتی، یہ چال تمہاری سکرین ہے. اور کمپیوٹر سکرین پہ وہی آتا ہے جو آپ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ تمہاری سکرین ہے جو کمپیوٹر کی ہوتی ہے، ٹی وی سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے سارا کچھ. اللہ نے انسانی چال کو بھی ڈسکس کیا، کتنی باریکی کے ساتھ اللہ رب العالمین تربیت کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے جی، ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے جی، یہ تو ہم نے ان کو کبھی اسلام سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پر تکبر کے ساتھ مت چلنا، اکڑ کر تکبر اور غرور کرتے ہوئے زمین پہ مت چلنا. تو اللہ فرماتے ہیں انک لن تخرق الارض، تم ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. یہ خارا کا کمانہ ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا. تو انک لن تخرق الارض، ہرگز ہرگز تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ دو. تو ایسے تکبر اور اکڑ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جیسے میں پاؤں ماروں گا تو زمین پھٹ جائے گی. تو تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی گردن اونچی کرنے سے تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم پہاڑوں کی بلندی کو کراس بھی نہیں کر سکتے. تو گردن کو اکڑانا اور ایسے اکڑ کر کے چلنا، پاؤں مارنا، اپنے آپ میں رہا کرو، اپنی حد کو پہچانو. نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. لہذا تکبر جو ہے نا یہ مت کرو. اللہ فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. عاجزی اور انکساری جو ہوتی ہے نا یہ بندے کی سوچ کا نام ہوتا ہے. کسی کے سینگ نہیں نکل آتے. جو تکبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا اس کے سینگ نہیں ہوتے.
اور جو عاجز ہوتا ہے اس کی ایسے نہیں پتہ چلتا کہ کپڑوں سے، لباس سے، کہ یہ انسان کی سوچ کا نام ہے. انسان کی سوچ ہے، اس کے اندر ہوتی چیزیں، اور پھر اس کی سکرین پہ آتی ہیں. وہ جب گفتگو کرے گا، جب وہ چلے گا، شریف آدمی کے چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور بدمعاش آدمی کے چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، متکبر آدمی کے چلنے کا انداز اور ہوتا ہے. تو چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے اندر کیا ہے، کیسی پروگرامنگ ہوئی ہے اس کے اندر، اس کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے. تو عاجزی بھی ایک سوچ کا نام ہے، اور تکبر بھی ایک سوچ کا نام ہے. اپنی سوچ کو ٹھیک کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چیونٹی کے وزن کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے. چیونٹی کے وزن کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک جو حدیث قدسی نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے تکبر کیا نا، تو گویا اس نے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالا ہے. کسی کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، کسی کی جو چادر ہوتی ہے، وہ اس کی عزت ہوتی ہے نا. تو یہ جو کبریائی ہے، یہ جو بڑائی ہے، یہ اللہ کی شان ہے. تو وہ اللہ کی شان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کی غیرت کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. متکبر آدمی جو ہوتا ہے تو وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کو ہمبلنس پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے. جو جتنا عاجز ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا اوپر اٹھاتے ہیں. تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا طریقہ عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کل ذالک، یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں، کل ذالک، یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں، کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں، ان سب کی جو برائی ہے جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، ان سب کی برائی کو اللہ سخت ناپسند کرتے. جتنے برے پہلو بیان ہوئے ہیں تمہارے سامنے، یہ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ نہیں چاہتے کہ اسلامی سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ہوں. عند ربک مکروہا، تیرے رب کے نزدیک وہ سخت ناپسندیدہ ہیں. تو یہ ساری باتیں اگر کسی سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں تو اللہ اس پوری سوسائٹی کو ناپسند کرتے، اس فرد کو ناپسند کرتے. اور جس کو اللہ ہر وقت ناپسند نظر سے دیکھتے ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ ایسی سوسائٹی، ایسی فیملیز، ایسے افراد، تو ان کے لیے بربادی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ، ان ساری برائیوں کو اللہ رب العالمین سخت ناپسند نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ ناپسند ہے. اور آخر میں پھر فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں، یہ حکمت کے موتی ہیں. یہ وہ حکمت کے موتی ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یہ وہ دانائی کی باتیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بنانا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بنانا. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو ورنہ تمہیں پھینک دیا جائے گا جہنم کے اندر، اور ملامت زدہ اور ددکارا ہوا، ملامت لانتی اور ددکارا ہوا بنا کے تمہیں دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا. لعنت و ددکار تمہارا مقدر بنے گی. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل مت کرنا، ورنہ لعنتی اور ددکارا ہوا بنا کے تمہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، تو وہ جو تقسیم کرتے تھے نا، اللہ نے اس کا جواب دیا. یعنی عجیب لوگ ہیں. تو کافر یہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ تو آپ پڑھ چکے نا کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ اتر جاتا تھا اور لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا. تو خود وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے لیے کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسی باتیں ہیں عجیب. یعنی یہ الزامی جواب ہوتا ہے. کسی کو جب الزامی جواب دیتے ہیں نا کہ اسی کا سوال اسی کے منہ میں ڈال دینا. اللہ فرماتے ہیں افا اسفاکم ربکم بالبنین، اچھا یعنی تمہارے لیے تو چنا تمہارے رب نے بیٹے، تو تمہیں تو تمہارے لیے چنے تمہارے رب نے بیٹے، یعنی تم تو بیٹے پسند کرو. واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. کیسی بات ہے؟ اگر اللہ کی اولاد ہوتی
تو اللہ کی پسند تم سے بھی گٹھیا ہے ناؤز باللہ. یعنی تم تو بیٹوں کو پسند کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے اور اپنے لیے اللہ بیٹیاں چنے. کیسی عجیب بات تم کرتی ہو. اچھا ایسا ہے کہ تمہارا رب تمہیں تو بیٹے دے اور اپنے لیے بیٹیاں پسند کرے. تو یہ کیسی عجیب تقسیم ہے. تو آخری الفاظ دیکھیں آیت کے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو رکوع کا اختتام ہوا تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بڑی بات ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے جو تم کر رہے ہو، اور بہت بڑا الزام ہے جو تم لگا رہے ہو، اور بہت بڑا بکواس ہے جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے. بلکہ ایک جگہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو تم اپنے منہ سے بہت بڑی بات نکال رہے ہو. یہ اتنا بڑا جرم ہے جو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ اس کی بنا پہ پوری دنیا اللہ تباہ کر سکتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو، اللہ کی اولاد بنا رہے ہو. تو اپنے منہ سے تم بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، کوئی جن کی نہ حقیقت ہے نہ جس کی دلیل ہے. تو یہ آج کا رکوع ہے. ہم آج کا رکوع یہاں پر سبق بھی یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا رکوع اگلے ہفتے سٹارٹ ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.